چینل لاجواب ٹی وی ڈراماز کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج عشق مشکل ڈرامہ سیریل کی ایپیسوڈ نمبر 15 آئی ہے۔ یہ ایپیسوڈ باقی ایپیسوڈ سے بھی زیادہ ہی دلچسپ نکلی۔ اس ایپیسوڈ میں ہی زیادہ دلچسپ اور رومانٹک انداز میں درِ فشاں کو لال سعید کو دکھایا گیا ہے۔ ڈرامے کے سٹارٹنگ میں جیسا کہ ہمیں پچھلی ایپیسوڈ میں پتہ چلا تھا کہ سلمان صاحب داؤد کے پاس اپنی بیٹی کو چھڑوانے کی ریکویسٹ لے کر جاتے ہیں۔ وہ لون میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہاں پر شامر سکندر پہنچ جاتا ہے۔ شامر سکندر کی نظر ان پر پڑتی ہے تو وہیں پر ڈرامہ ختم کر دیا گیا تھا، مگر آج سٹارٹنگ میں ہی جیسے ہی شامر ان کو دیکھتا ہے تو ایک سائٹ پر جا کر انہیں کال کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ کہاں ہیں۔ وہ جب اسے بتاتے ہیں کہ میں داؤد سکندر کے گھر پر آیا ہوں تو شامر ان سے کہتا ہے کہ آپ فوراً وہاں سے چلے جائیں۔ داؤد سکندر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، میں نے اپنے سے بات کی ہے، مرشد سائیں ضرور اس بات کا کوئی حل نکال لیں گے اور شبرا آج رات کو ہی گھر پہنچ جائے گی۔ سلمان صاحب فضل بخش کی بات مان لیتے ہیں اور فوراً ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ شامر سکندر داؤد سکندر کے پاس پہنچتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بابا آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں، آپ اپنی پارٹی کو ڈبانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ میڈیا کیا کہتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ لوگ آج جو میرے گلے کو آ رہے ہیں کل مجھ پر پھول نچھاور کریں گے، مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شامر سکندر ان سے کہتا ہے کہ بابا میں آپ سے آپ کا بیٹا نہیں بلکہ کا چیئرمین بن کر بات کر رہا ہوں اور آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ سب سے پہلے تو آپ اس لڑکی کو رہا کروائیں۔ اس پر اس کا باپ فوراً سے بھڑک جاتا ہے اور کہتا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو شامر سکندر ان سے کہتا ہے کہ پھر سوچ لیں ہماری پارٹی کا کیا ہوگا۔ جیسے تیسے داؤد سکندر شامر سکندر کی بات مان جاتا ہے اور کو رہا کرنے کے آرڈر دے دیتا ہے۔ وہی پولیس افیسر جو شبرا کو گھر سے ذلیل کر کے تھانے تک لاتا ہے شبرا کے لیے دروازہ کھولتا ہے اور پیچھے کھڑا بہت ہی رومانٹک انداز میں فضل بخش مسکرا رہا ہوتا ہے اور شبرا بھی پولیس افیسر کو بڑی حیرت انگیز نظروں سے دیکھتی ہے اور وہاں سے آ جاتی ہے۔ دونوں اس کے بعد سی ویو جاتے ہیں، دونوں سمندر کے کنارے ٹہل رہے ہوتے ہیں اور فضل بخش شبرا کو بے حد ہنسانے کی کوشش کرتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ میں نے ایسے کر کے گلاب خان کو مارا، یعنی اس پولیس افیسر کو مارا۔ بھی اسے بہت ہی پیار سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کی باتوں کو توجہ سے سن رہی ہوتی ہے۔ وہ پھر اس سے کہتی ہے کہ فضل بخش تم واقعی میں میرے دل کے بہت قریب اور میرے بہت سچے دوست ہو۔ یہ بات سن کر فضل بخش بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور بہت پیارا سا مسکراتا ہے۔ بخش شبرا کو گھر چھوڑتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں اب اپنے پیر و مرشد پاس جا رہا ہوں، میں خود جا کر ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ ماہرین کے گھر پر آ جاتا ہے۔ ماہرین اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے کافی حد تک سجی دجی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں تو تم سے ملنے آیا تھا مگر لگتا ہے تم کہیں جا رہی ہو۔ تو ماہرین اسے کہتی ہے نہیں، میں آج تمہارے لیے تیار ہوئی ہوں۔ ماہرین اور اس کا باپ فضل بخش کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں۔ ماہرین کا باپ وہاں بھی اس سے کہتا ہے کہ تمہارے مرشد سائیں واپس آ گئے ہیں اور اسے کہتا ہے کہ یقیناً تمہارے مرشد سائیں کا بھی فیصلہ وہی ہوگا جو میرا فیصلہ ہے، یعنی وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہارا جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ دین اس سے کہتی ہے کہ جس لڑکی نے داؤد کی انسلٹ کی ہے وہ لڑکی کافی بہادر ہے، اس نے مجھے بہت امپریس کیا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ تو فضل بخش فوراً سے بولتا ہے شبرا۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ تم شبرا کا کیا مطلب ہے؟ تو شامر سکندر بتاتا ہے شبرا کا مطلب ہے شیرنی۔ اس پر ماہرین کافی حیرت انگیز نظروں سے شامر سکندر کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں تو بہت زیادہ پتہ ہے اس کے بارے میں۔ تو فضل بخش کہتا ہے کہ ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کی ریسرچ رکھنی پڑتی ہے۔ صاحب ان کی بیوی اور سکینہ شبرا کے گھر آ جانے پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ سکینہ کی ماں سکینہ سے کہتی ہے کہ تم کھانا لگاؤ۔ وہ شبرا کے پاس جاتی ہے، شبرا کو کافی لاڈ پیار کرتی ہے۔ سلمان صاحب کہتے ہیں اب بس چھوڑو بھی، یہ بہت تھک گئی ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ تو وہ اسے کہتی ہے میں نے سکینہ کو کھانا رکھنے کے لیے بول دیا ہے، آپ دونوں بھی آ جائیں اور فضل بخش کو بھی بلا لیں۔ اس پر بتاتی ہے کہ فضل بخش تو جا چکا ہے، وہ مرشد سائیں کا شکریہ ادا کرنے گیا ہے۔
آپ شبرا کو بتاتے ہیں کہ اسے داؤد سکندر نے اپنے گھر پر انوائٹ کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس سب معاملے کو پریس کے سامنے رکھے اور خود کو ثابت کرے۔ وہ اسے سمجھاتے ہیں کہ ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم خوش اسلوبی کے ساتھ اس معاملے کو رفع دفع کر دیں، تمہیں اس کے لیے داؤد سکندر کے گھر جانا پڑے گا۔ شبرا پہلے تو انکار کر دیتی ہے مگر پھر سلمان صاحب کی بات مان لیتی ہے، کیونکہ یہ بات اسے فضل بخش نے بھی بولی تھی۔ شبرا اگلے ہی دن داؤد سکندر کے گھر جاتی ہے۔ شبرا کے جانے سے پہلے شامر سکندر گھر پر موجود ہوتا ہے۔ اسے سکینہ کال کر کے بتاتی ہے کہ شبرا آپ کے گھر آ رہی ہے، آپ کہاں ہیں؟ فضل بخش ابھی سکینہ سے بات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ شبرا آ جاتی ہے، تو شامر سکندر فوراً سے ٹیبل پر پڑی اپنی تصویریں چھپاتا ہے اور باہر چھپا کے باہر نکل جاتا ہے۔ اتنے میں اندر آتا ہے، وہ شبرا کو بیٹھنے کے لیے کہتا ہے تو شبرا اس سے کہتی ہے نہیں میں ٹھیک ہوں۔ اس سے کہتا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہیں باپ نے یہاں آنے پر مجبور کیا ہے، تو وہ اسے کہتی ہے ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ کو کسی نے مجھے یہاں بلوانے پر بھی مجبور کیا ہے۔ تو سکندر اسے کہتا ہے تمہارا باپ تو زبیدہ کا بڑا وفادار تھا، تو وہ کہتی ہے ہاں وہ اب بھی ہیں، کئی سال پہلے بھی وہ ان کی عزت کرتے تھے اور آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ جہاں پر داؤد سکندر اور شبرا کھڑے ہوتے ہیں اسی کے بالکل پیچھے شامر سکندر کی ایک تصویر پڑی ہوتی ہے۔ جب شامر سکندر کی اس پر نظر پڑتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور چپکے سے وہاں پر آ کر اپنی وہ تصویر اٹھا لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ تصویر لے کر جانے لگتا ہے تو اس کا باپ اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے بلاتا ہوا باہر چلا جاتا ہے۔ وہ اسے سردرد کا بہانہ کر کے وہاں سے کھسک جاتا ہے۔ کا ملازم اسے کہتا ہے کہ باہر پریس آ چکی ہے، وہ سب آپ کو بلا رہے ہیں۔ داؤد سکندر اپنے ملازم کو کہتا ہے کہ اس لڑکی کو بھی بلا لو۔ شبرا جب وہاں سے اس کمرے سے باہر آنے لگتی ہے تو فضل بخش کی اسے کال آتی ہے۔ فضل بخش اسے کہتا ہے کہ جلدی سے داؤد سکندر کی 2-4 جھوٹی تعریفیں کر دو اور فوراً اس گھر سے نکلو، تمہیں اس گھر میں کیسا لگ رہا ہے؟ تو شبرا اسے کہتی ہے میری تو سانس بند ہو رہی ہے۔ شامر سکندر پوچھتا ہے کہ تمہیں کھانے پینے کا پوچھا گیا؟ تو شبرا اسے کہتی ہے میں یہاں پر بہت مشکل سے رکی ہوئی ہوں اور تم کیا بات کر رہے ہو؟ فون بند کرتے ہی جیسے ہی شبرا کمرے سے باہر نکلنے لگتی ہے تو نظر فضل بخش پر پڑ جاتی ہے۔ فضل بخش کی نظر بھی اس پر پڑ جاتی ہے مگر وہ منہ چھپا کے دوسری سائڈ مڑ جاتا ہے، مگر شبرا اسے پیچھے سے بلاتی ہے۔ فضل بخش اسے اشارہ کرتا ہوا کہتا ہے نیچے نیچے جاؤ۔ شبرا خاموش ہو جاتی ہے اور فضل بخش بھی وہاں سے کھسک جاتا ہے۔ سکینہ شبرا کو باتوں باتوں میں بتاتی ہے کہ فضل بخش تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کہتی ہے کہ جتنا کچھ تمہارے لیے فضل بھائی نے کیا ہے، تمہیں راتوں رات تھانے سے چھڑوا کر لے آئے، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ وہ تمہیں پسند کرتے ہیں یا تمہیں ان سے محبت ہو گئی ہے؟ تو شبرا کنفیوز ہو جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ سکینہ شبرا سے کہتی ہے کہ جس لڑکی کو فضل بھائی پسند کرتے ہیں وہ انہیں رسپانس نہیں دیتی۔ تو شبرا کہتی ہے تو فضل کو بولو کہ اس لڑکی کو چھوڑ دے، اس لڑکی کے ساتھ کیا رہنا جو اس کی قدر نہیں کرتی۔ اس بات پہ سکینہ اسے کہتی ہے کہ اگر میں اور تم دونوں مل کر اس لڑکی سے ملیں اور اسے منا لیں، تو شبرا اسے کہتی ہے ہم اس سے کیسے ملیں، ہم تو اسے جانتے تک نہیں۔ تو سکینہ اسے کہتی ہے کہ میں پتہ کروا لوں گی، تم ریڈی رہو، ہم اسے منائیں گے۔ شامر سکندر اپنی والدہ کی قبر پر جاتا ہے اور ان سے خیالی باتیں کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ آج آپ کو پتہ ہے شبرا میرے گھر آئی تھی مگر اس نے مجھ سے کہا کہ اس کا وہاں دم گھٹتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اب کہانی کو کس موڑ پر لے کے جاؤں۔ تو اس کی ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ اب تم سب کو سچ بتا دو۔ وہ کہتا ہے اگر میں سچ بتا دوں گا تو ڈرتا ہوں کہ کہیں سب کھو نہ دوں۔ اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ جہاں ڈر ہوتا ہے وہاں پیار نہیں ہوتا اور جہاں پیار ہوتا ہے وہاں ڈر نہیں ہوتا، تمہیں ڈر کو مٹانا ہوگا ورنہ میں بھی نہیں مانتی کہ تمہیں اس سے پیار ہے۔ تم یہ ساری حقیقت ان کے سامنے رکھ دو کہ تم کون ہو۔ تک تو شامر سکندر کا راز ہی ہے کہ وہ کون ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا کہ فضل بخش کا راز کھلتا ہے، خود ہی کھلتا ہے یا فضل بخش اس راز کو خود ہی کھولے گا۔ ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور دیں اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔